يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. محترم بھائیوں، الحمدللہ آج کو ہمارے 8 روزے مکمل ہوئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور ان کے بدلے میں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. ولو اننا، یہ 8واں پارہ ہے. اس پارے کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتیں بتلائی ہیں. چند آیتوں کے اہم نکات انشاءاللہ آج ہم معلوم کریں گے. اس پارے میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوتا ہے کسی بھی معاملے میں یہ بڑا اٹل ہوتا ہے. یہ فیصلہ اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. دنیا میں حکومتیں فیصلہ کرتی ہیں، ان کو بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہوا لوگوں کے لیے بعد میں نقصان دہ ہے تو پھر بدل دیتے ہیں. ایسا اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے کا بھی جانتا ہے، آخر کا بھی جانتا ہے. تو قرآن پاک میں جو باتیں اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہیں وہ باتیں ضرورت کے حساب سے رد و بدل کرنے کی نہیں ہیں، بلکہ قرآن نازل ہوتے وقت جن چیزوں کی ضرورت تھی قیامت کی صبح تک ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی. اللہ رب العالمین کا جو فیصلہ ہے وہ اٹل ہوتا ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ. اللہ کے فیصلے میں بدلاؤ نہیں ہوتا. دنیا والوں کے جیسا اللہ رب العالمین کا فیصلہ نہیں رہتا، بلکہ بڑا دو ٹوک اللہ کا فیصلہ رہتا ہے. ایک مومن کو اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے اور اس میں اپنی خیر خواہی جان کر اس پر عمل کرتے رہنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں زیادہ تر لوگ کیسے ہیں. دنیا میں زیادہ تر لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کا کہنا مانیں گے تو یہ لوگ اللہ کے راستے سے ہم کو بھٹکا کر پراگندہ خیالات کا عادی بنا دیں گے. اکثر لوگ ایسے ہیں دنیا میں جن کی باتیں اللہ تعالیٰ سے بھٹکائی جانے والی ہے. اللہ نے فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. بہت سارے لوگوں کی باتوں میں اگر تم بڑھو گے، قرآن کو چھوڑ کر، رسول کی بات کو چھوڑ کر، تو یہ بہت سارے لوگوں کی باتیں تم کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے گی. ایک مومن کو مضبوط ایمان اس بات پر رکھنا چاہیے قرآن مجید کے اندر جو باتیں بتائی جا رہی ہے، گرچہ کہ ماحول ان باتوں کے خلاف ہے، گرچہ کہ لوگ ان باتوں پر عمل نہیں کر رہے ہیں، لیکن بہرحال اس کی بھلائی، اچھائی، خیر خواہی، انجام سب بہتری اللہ تعالیٰ کی باتوں کے اندر ہی ہے. اسی کے اوپر عمل کرنے میں ہے. لوگوں کو دیکھ کر اپنا کردار، اپنا اخلاق یہ چینج نہ کر لے، بلکہ قرآن مجید کے مطابق یہ عمل کرتا رہے. گرچہ کہ لوگ پورے بدل گئے ہوں، لیکن قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کو نقصان نہ ہوگا، آخرت میں اللہ تعالیٰ اجر دے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ لوگوں ظاہری اور باطنی گناہ کرنا چھوڑ دو. انسان گناہ چھوڑتا ہے تو بڑا فائدہ کیا ہے؟ بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے محبت کرتا ہے. اور ایک دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ نفس اور دل کے اندر سکون ملتا ہے. گناہ چھوڑنے سے انسان کے نفس اور دل کے اندر اس کو سکون ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے روز آئیں گے، بہت لمبی چوڑی عبادتیں ان کی ہوں گی. صحابہ کرام سے کہا کہ تمہاری عبادتیں تم کو تمہاری عبادتیں ان کے سامنے کم نظر آئیں گی. اچھا قرآن پڑھیں گے، اچھی عبادتیں کریں گے، نماز تہجد کے پابند ہوں گے، لیکن وہ اسلام سے نکل جائیں گے. صحابہ کرام نے کہا کہ صفہم لنا جلہم لنا یا رسول اللہ. اللہ کے رسول ان کی کچھ عادتیں ہمیں بتائیے، اتنا اچھا ایمان پر عمل کرنے کے باوجود وہ دین سے کیوں خارج ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اذا خلو بمحارم اللہ تعالی انتہکوها. یہ وہ لوگ ہیں جو جماعت میں رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو بڑے متقی، پرہیزگار، قرآن کی تلاوت کرنے والے، تہجد کا اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن جب یہ لوگوں سے الگ ہوتے ہیں، اکیلے میں جاتے ہیں، تنہائی کی زندگی میں جب جاتے ہیں تو ان بمحارم اللہ تعالی انتہکوها، اللہ کے حرام کیے ہوئے کاموں کو کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے سے منع کیا ہے، اکیلے میں ان کاموں کو یہ کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اندرونی طور پر گناہ گار ہیں، جن کی وجہ سے ان کی ظاہری ساری نیکیاں اللہ رب العالمین برباد کر دیں گے. تو یہ مومنوں کو نصیحت فرمائی جا رہی ہے
کہ دکھنے والے گناہ، اندر رہنے والے گناہ، ان سب سے بچے رہو. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ اندر کے گناہ، باہر کے گناہ سب سے بچ کر کے رہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا جس آدمی پر اللہ مہربان ہوتا ہے اس آدمی کی نشانی کیا ہے. اللہ جس آدمی پر مہربان ہوتا ہے اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح راستے پر چلاتا ہے. صحیح راستے پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اسلام کی باتوں کو، اسلام کے کاموں کو عمل کرنے کے لیے اس کا دل چوڑا ہو جاتا ہے. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. اب دیکھیں کہ کسی کو روزہ رکھنا مشکل نظر آ رہا ہے، 5 وقت کی نماز مشکل ہے، حلال ہی کھانا، حرام سے بچنا مشکل نظر آ رہا ہے، وہ سمجھے کہ رب العالمین کی مہربانی اس پر نہیں ہوئی ہے. اللہ کی مہربانی جس پر ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کے راستے پر چلنا اس کے لیے آسان بناتا ہے. ہدایت کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. دین اسلام کو مشکل نہیں سمجھتا، بلکہ دین اسلام اپنے لیے ایک نعمت سمجھ کر کے دین اسلام پر عمل کرتا ہے. یہ نشانی ہے اللہ کے مہربان ہونے کی. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ نیک اور صالح لوگ جو نیکی کا کام کرتے ہیں، اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. گرچہ کہ نیک لوگوں کی دنیا میں قدر نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آپ کی عبادات کی، آپ کے پرفیکٹنس کی دنیا میں قدر نہیں ہے. لوگ آپ کو گالیاں دیتے ہیں، پیچھے برا بولتے ہیں، یہ اتنا پرفیکٹ رہتا ہے، ایسا رہتا ہے، ایسا ہوتا ہے، کچھ بھی بولیں، اللہ کے پاس آپ بڑے قیمتی ہیں، انمول ہیں. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ کو جنت دے گا. آپ اپنے طور پر پنچوالٹی کے ساتھ رہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے رہیے. کوئی آپ کو اچھا بولے یا نہ بولے، لوگ آپ کو برا بولے، اچھا بولے، کوئی بات نہیں ہے. اللہ رب العالمین آپ کے لیے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا کرے گا. اور جو لوگ بدکار ہیں، برے کام کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے دھمکیاں دی ہے. یاد رکھ لیں، اللہ نے ان کے لیے دھمکیاں دی ہیں عذابات کی، بڑے بڑے سزائیں ہیں ان کے لیے. اچھے کام کرنے والوں کے لیے جنت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کیا. اس کے بعد کہا کافروں اور مشرکوں کی ایک عادت کیا تھی؟ ایک عادت یہ تھی کہ وہ غیر اللہ کے نام پر، اپنے دیوی دیوتا کے نام پر کھیت وغیرہ نظر کر دیتے تھے. اسی طرح جانوروں کو قربان کر دیتے تھے. بولتے تھے کہ یہ جو جانور جا رہا ہے اس کو نہیں چھینے کا، اس کا دودھ نہیں نکالنا، اس کو ذبح نہیں کرنا، یہ فلاں بت کے لیے ہے، فلاں دیوی کے نام پر ہے، یہ کھیت فلاں دیوی کے نام پر رکھا گیا ہے. ایسا بول کر یہی جو مذہب کو ماننے والے بڑے لوگ ہیں یہ بٹورتے تھے، یہ لے لیتے تھے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ سراسر شرک ہے. کھیتیاں سب کے لیے اللہ نے دی ہے، اس میں جو پیک ہوتی ہے سب کا حق ہے. جس کی جو کھیتی ہے وہ نکالے، بیچے، آرام سے اس کے اندر فائدہ اٹھائے. یہ جو جانور ہے سب کے فائدے کے لیے اللہ نے دیا ہے، فائدہ اٹھائے. ایسا بولنا کہ یہ بتوں کے نام پر ہے، اس کو نہیں چھوا جائے گا، اس کو نہیں کاٹا جائے گا، اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جائے گا، یہ شرک ہے. آج بھی دیووں گڑیوں کے نام پہ جانوروں کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ جانور ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں، بعض تو اتنا کھا لیتے ہیں کہ لوگوں کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں. تو یہ سراسر شرک ہے. نبی کریم اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا. اس کے بعد کہا کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں ناہنجار، کم ظرف لوگ، جو اپنی اولاد کو رزق کی تنگی کے خوف سے مار دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ بچیاں پیدا ہوتی تو زندہ گڑھا کھود کر بچی کو اندر ڈال کر کے مٹی ڈال دیتے تھے. زندہ بچیوں کو گاڑ دیتے تھے. کیوں گاڑ دیتے تھے؟ بڑا عیب سمجھتے تھے، لڑکی پیدا ہونا عیب سمجھتے تھے، اس لیے وہ زندہ درگور کر دیتے تھے. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. زندہ درگور کرنے والے پر اللہ اتنا خفا، اتنا غصے میں ہوگا، اس سے نہیں پوچھے گا. زندہ درگور کی ہوئی لڑکی کو اٹھا کر کے پوچھے گا کہ تیرا جرم کیا تھا ماں کہ تجھ کو زندہ درگور کر دیا گیا، تیرا جرم کیا تھا؟ اللہ وہ بچی سے پوچھے گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. میرے بھائیو، آج کل اباشن کی جو شکل ہے، یہ بھی بچوں کو درگور کرنا ہے، قتل کرنا ہے. یہ بہت سنگین جرم کہا. اللہ نے کہا رزق کے خوف سے تم بچیوں کو مار رہے ہو. نحن نرزقهم وإياكم. ہم ان کو پہلے روزی دیتے ہیں، بعد میں تم کو روزی دیتے ہیں. دنیا میں جو بچہ دنیا میں جنم لیتا ہے اپنی روزی روٹی سب لے کے آتا ہے. ماں باپ جسٹ ذریعہ ہیں. رب تو اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو ذریعہ بنایا. اگر یہ ماں باپ نہ بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ دوسروں کے ذریعے سے ان کا انتظام کرے گا. تو ایسا سمجھنا کہ ہمارے پلیٹ سے یہ کھائے گی اور ہمارا پورا لوٹے گی، اس لیے اس کو مار دو، بہت سنگین جرم قرآن نے کہا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا آدمی مشرک ہو یا کافر، اللہ کے دربار میں جا کر کے
سچی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اب بولو مومن تو اللہ کے پاس بڑا قیمتی ہے، جب یہ توبہ کرے گا گناہوں سے اللہ کیوں نہیں معاف کرے گا؟ ایک مشرک کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، ایک کافر کی توبہ قبول ہو جاتی ہے اللہ کے پاس، تو مومن کی توبہ کیوں قبول نہیں ہوگی؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کافر لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو یہ کہتے تھے ہمارے نبی کو آ کر کے ہمارے شرک سے، ہمارے کفر سے، ہمارے حرام کاموں سے اللہ راضی ہے، اگر اللہ راضی نہ ہوتا تو یہ سب کاموں سے ہم کو روک دیتا، ہم یہ کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں، پھر بھی ہم کو کوئی روکتا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ اللہ نے جواب میں کہا شرک سے اگر اللہ راضی ہوتا انبیاء کو کیوں بھیجتا؟ جتنے انبیاء آئے سبوں کی دعوت کیا تھی؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جتنے انبیاء آئے سبوں نے یہ کہا اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو اور یہ شرک سے بچو، طاغوت سے بچو۔ اگر اللہ راضی ہوتا تو نبیوں کو کیوں بھیجتا؟ اگر اللہ راضی ہوتا تو مشرک کے لیے یہ سزائیں عذابات کیوں نازل کرتا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ ان لوگوں نے جو کہا تھا اعتراض ان کا غلط تھا۔ اللہ رب العالمین کفر سے، شرک سے راضی نہیں ہوتا۔ ولا یرضی بعبادہ الکفر، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ناشکری کو، کفر کو، انکار کو راضی نہیں رکھتا ہے۔ اس کے بعد 10 تعلیمات دی گئی ہم سب کے لیے، ہم یہ مانیں، یہ سوچیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، ہمارے لیے، زندہ لوگوں کے لیے 10 تعلیمات اس بارے میں۔ پہلی تعلیم یہ دی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، مر جاؤ کٹ جاؤ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ دوسری تعلیم یہ دی گئی ماں باپ دنیا کے اندر تمہارے مجازی خدا ہے، مجازی خدا ہے، اللہ رب العالمین حقیقی رب العالمین ہے، حقیقی خدا تو دنیا میں لانے کا ذریعہ ہے ماں باپ ہے۔ تم بڑے ہو گئے، کمانے والے ہو گئے، تم عزت والے ہو گئے، ماں باپ کو کم نظر سے ہرگز نہ دیکھو، یہ ماں باپ تمہارے دنیا کے اندر قیمتی سایہ ہے تمہارا، یہ سایہ جب چلے جائے گا تو تم کو دھوپ میں تم کھڑے ہو تو بلانے والا کوئی نہ ہوگا، یہ بڑے قیمتی سایہ ہیں، ماں باپ بڑے قیمتی درخت ہیں۔ اے ناداں ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، دھوپ بہت کاٹے گی جب یہ شجر کٹ جائیں گے، بہت کاٹے گی دھوپ۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اولاد کو قتل نہ کرو۔ 2 طرح کا قتل ہے، ایک تو دنیا کے اندر قتل کرنا، دوسرا آخرت میں جہنم میں لے کے جانا۔ آخرت میں جہنم میں کیسے لے کے جاتے؟ دنیا میں ان کو دین نہ سکھانا، قرآن نہ سکھانا، حدیث نہ سکھانا، صحیح راستہ نہ بتانا، ادب نہ سکھانا، یہ آخرت میں قتل کرنے کے برابر ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو اولاد دیا اور وہ اولاد کو لے کر کے وہ دیندار ایماندار نہیں بنایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں اپنے اولاد کو اس نے قتل کر دیا۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس سے روکا۔ پھر کہا برائیوں اور بدکاریوں سے بچ کر کے رہو۔ 5ویں بات ناحق کسی کا خون نہ کرو۔ 6ٹھی بات یتیموں کا مال نہ کھاؤ۔ 7ویں بات ناپ تول پورا کرو۔ اور 8ویں بات کرتے وقت انصاف کو سامنے رکھ کر بات کرو، یوں ہی کسی کے طرفداری میں، کسی کے سپورٹ میں اندھا دھن سپورٹ نہ کرو، جہاں حق ہے وہاں پر بات کرو، اللہ کے عہد کو، ایگریمنٹ کو پورا کرو۔ ہم اللہ کا ایگریمنٹ لے کر آئے ہیں دنیا میں، اس کے ایگریمنٹ کو پورا کرو، صراط مستقیم کی اتباع کرو۔ یہ 10 تعلیمات اہم ہیں جو اس بارے میں اللہ نے ہمیں دی۔ پھر اس کے بعد کہا سب سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ بیوقوف، احمق، پاگل، دیوانہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو چھوڑ کر باطل معبودوں کا سہارا لیتا ہے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں، بیماری آئی، پریشانی آئی تو علاج کراتے کراتے کوئی ایک ان کے کان میں وسوسہ ڈالتا ہے، فلاں باجی بابا درگاہ کے پاس جاؤ تمہارا سب بیماری ختم ہو جائے گی۔ کسی کو نہیں پوچھتے، خاموش نکل کر کے چلے جاتے ہیں اور جا کے نعرہ بھی پڑھتے ہیں، ان کے سامنے سجدہ بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ اللہ نے اس کو بیوقوف کہا، بیوقوف ہے۔ پروردگار اتنا بڑا ہے، اس کے سہارے کو چھوڑ کر باطل معبودوں کا سہارا لینے والا سب سے بڑا بیوقوف انسان ہے، پاگل انسان ہے کہ اپنے قیمتی ایمان کو گنوا رہا ہے دنیا کے معمولی آرام کے لیے۔ اگر مان لو کہ وہاں جانے سے آرام تو نہیں ملتا، لیکن اس کے نصیب میں آرام لکھ کر کے جس وقت تھا اس وقت یہ وہاں گیا، آرام مل گیا۔ لیکن اگر یہ آرام ملا بھی تو کیا ملا؟ ایمان کا سودا اس نے کر دیا ہے۔ ایمان جا کر کے دنیا کی آرام گتی ملی، یہ آرام گتی بھی کوئی آرام گتی ہے کہ قیمتی ایمان کو چھوڑ کر کے یہ آرام گتی لیا ہے؟ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ سب سے بڑا احمق انسان ہے وہ جو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر، اللہ سے منہ موڑ کر باطل معبودوں کا سہارا لیتا ہے، حالانکہ اس کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ وہی ہوگا جو اس کے تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا تمام انبیاء کی ذمہ داری کیا تھی؟ سارے انبیاء کی ذمہ داری یہی تھی کہ وہ لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچائیں، بس
یہی ان کی ذمہ داری تھی کہ لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچائے. اسلام قبول کروانا، اسلام پر چلانا نبیوں کی ہی ذمہ داری نہیں تھی، چاہے جائے کہ ہماری ذمہ داری ہو. نبیوں کی ذمہ داری نہیں تھی کہ لوگوں کو زبردستی اسلام قبول کروائیں، اس پر چلائیں. اب اگر کوئی آدمی اسلام قبول نہیں کرتا ہے تو اس میں مایوسی کی کیا بات ہے؟ صحیح راستے پر چلتا نہیں ہے، مایوسی کی کیا بات ہے؟ بات تو بس یہی ہے کہ کام ہو گیا ہے. نبیوں کا کام کیا تھا کہ اسلام کی دعوت کو پہنچانا. لست علیہم بمسیطر الا من تولى وکفر. اے حبیب آپ کا کام صرف بتا دینا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین. صرف واضح پہنچا دینا کام ہے، زبردستی پکڑ کر کھینچ کر صحیح راستے پر چلانا نبیوں کا ہی کام نہیں تھا. تو نیک لوگوں کا، یہ علماء کا کام کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی حق سے دور جاتا ہے، حق سے دور جاتا ہے، حق قبول نہیں کرتا ہے تو اس میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا کام آپ نے ادا کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس انشاءاللہ بری ہو جائیں گے. اس کے بعد اللہ نے کہا انبیاء کے قصے جو بیان ہوئے قرآن میں، اس سے ہم کو کیا نصیحت ملتی ہے؟ دو اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں. انبیاء کے قصوں کا ماحصل دو باتوں پر ہے. انبیاء کے سارے قصوں میں آپ دیکھیں، جتنے انبیاء کے قصے بیان ہوئے قرآن میں، اس میں آپ کو ملے گا کہ خیر اور شر کے مابین ہمیشہ نزاع رہتا ہے. یعنی انبیاء کبھی بھی شر سے کمپرومائز ہونے والے نہیں تھے. وقت کے بڑے بڑے جابر حکمرانوں سے، لوگوں سے، اپنے گھر والوں سے انہوں نے دشمنیاں مول لی، لیکن باطل کو حق بول کر کے انہوں نے کبھی نہیں کہا. یہ ان کے زندگیوں سے ملنے والی بڑی تعلیم ہے کہ سب برابر، سب صحیح، ہم بھی صحیح تم بھی صحیح. ایسا کبھی نہیں ہوتا. باطل کبھی صحیح نہیں ہو سکتا. جو غلط ہے وہ غلط ہے، چاہے وہ اس کے اوپر کتنے ہی لوگ عمل کرتے ہوں، بڑے بڑے لوگ عمل کرتے ہوں، مالدار لوگ عمل کرتے ہوں. جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو باطل ہے وہ باطل ہے، جو حق ہے وہ حق ہے. انبیاء اکرام دیکھو نہتے تھے، اکیلے تھے، کوئی ان کے پاس زور پاور نہیں تھا، لیکن حق کے لیے اکیلے کھڑتے تھے، اکیلے کھڑے ہوتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، منجنیق کے ذریعے سے انگار میں ڈال دیا گیا. انگار میں جانا انہوں نے پسند کر لیا، لیکن کبھی بھی یہ انہوں نے پسند نہیں کیا کہ یہ بتوں کی عبادت صحیح ہے. یہ جو میرا باپ بتیں جو بنا کر کے اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، بیچتا ہے، چلو یہ صحیح ہے کیونکہ مجھے انگار میں ڈال دیا جائے گا، خاموش رہنے میں بھلائی ہے. انبیاء کرام نے ایسا کبھی نہیں کہا. ان سے ہم کو ملنے والی نصیحت یہی ہے کہ گرچہ کہ ہم کمزور ہیں، نہتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان بڑا مضبوط ہے. 1000 لوگ، کروڑ لوگ غلط پر ہیں تو ہم یہ طاقت رکھیں کہ تم سب غلط پر ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات کے خلاف تم عمل کر رہے ہو. یہ انبیاء کرام سے ملنے والا درس ہے. اس کے بعد دوسرا، شیطان کی چال بازیاں انبیاء کرام آگاہ کرتے تھے. یہ چال بازی شیطان کی. کتنے ایسے لوگ ہیں معلوم نہیں ہوتا، غلط کام کرتے رہتے ہیں، اچھے لوگ لیکن غلط کاموں میں رہتے ہیں. ان کو جب بتایا جاتا ہے غلط کام ہے تو بھائی مجھے نہیں معلوم تھا یہ غلط ہے بول کر کے. انبیاء کرام کی سیرت سے یہی ملتا ہے کہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ غلط کام ہے، تم یہ جو کر رہے ہو اچھی نیت سے کر رہے ہو، لیکن غلط کام ہے، نہیں کرنا چاہیے. یہ دو اہم چیزیں ہیں جو انبیاء کرام کے واقعات کو قرآن مجید میں پڑھنے سے ہم کو ملتی ہیں. کبھی ہم یہ نہ سمجھے کہ باطل اور حق دونوں ایک ہے. دونوں ایک نہیں ہے، دونوں ایک نہیں ہے. حق حق ہے، باطل باطل ہے. یہ دونوں کے اندر کشمکش، نزاع، اختلاف قیامت کی صبح تک چلتا رہے گا. ہم ان کو ملانے والے نہیں ہیں، بلکہ اس میں سے جو حق ہے اس پر عمل کر کے اللہ کو راضی کر کے دنیا سے چلے جانا. ہم لوگوں یہی کام ہے ہمارا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ قرآن حدیث کی اتباع کرو، آبا و اجداد کی اتباع نہ کرو، قیامت کے روز تمہارا عمل تولا جائے گا. اگر وزن ہی ہے، عمل وزن کب ہوتا ہے؟ انسان کا عمل دو چیزوں سے وزن ہوتا ہے. ایک صرف اللہ کے لیے ہم کام کریں، اخلاص. دوسرا متابعت السنہ، جو بھی ہم کام کرتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. آپ 2 رکعت نماز پڑھیں صرف اللہ کے لیے، رسول کے طریقے کے مطابق. یہ نماز رسول کے طریقے کے خلاف 1000 رکعت اگر پڑھے ہوں، وہ 1000 رکعتوں پر یہ 2 رکعت بھاری ہے. یہ 2 رکعت بھاری ہوں گی قرآن اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے، کسی ریاکاری کی گنجائش اس میں نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. یہ 2 چیزیں سامنے رکھ کر کے آپ نماز پڑھیں. 1000 رکعتوں سے بھی یہ نماز بہتر ہے. آدمی دکھاوے کے لیے پڑھے یا رسول اللہ کے طریقے کے خلاف پڑھے، 1000 رکعت پڑھے، بیکار ہے. لیکن یہ 2 رکعت وزن دار ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اس کے بعد کہا ابلیس نے اللہ کے حکم کے سامنے قیاس کیا. اللہ کا حکم تھا سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کر دینا تھا، کیونکہ نص کے سامنے قیاس نہیں چلتا. یا اس نے قیاس کیا، کیا کہا؟
خلقتنی من نار وخلقتہ من طین انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے کہ آدم مٹی سے پیدا کیا گیا اور مجھے انگار سے بنایا گیا۔ انگار کا کام اونچا اٹھنا ہے، مٹی کا کام دبنا ہے، دبنے والی چیز کو اونچی چیز کیسے سجدہ کر سکتی ہے؟ میں نہیں کرتا۔ اول من قاس ابلیس، یہ باطل قیاس تھا جو ابلیس نے کیا۔ باطل کیوں تھا؟ اللہ کے حکم کے مقابلے میں تھا۔ اللہ کا حکم آیا تو کیا کرنا؟ اللہ کا حکم آیا تو سر جھکا دینا، سر نہیں جھکایا بلکہ قیاس کیا، اور قیاس کرنے کے بعد اس نے کیا کہا؟ گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد گناہ کا عذر بھی پیش کیا کہ میں کیا بھی گناہ نہیں کیا ہوں، بلکہ میں نے صحیح کہا، آدم کو میں سجدہ کیوں کروں؟ آپ دیکھیں بابا آدم سے غلطی ہوئی، ان کو احساس ہوا کہ غلطی ہوئی، فوراً توبہ کر دیے۔ معلوم ہوا کہ غلطی کرنے کے بعد، غلطی تم نے کیا بول کر کے اگر کوئی بتائے تو غلطی معلوم ہونے کے بعد غلطی پر اڑ جانا ابلیسی ہونے کی نشانی ہے، اور غلطی کو مان لینا آدمی ہونے کی نشانی ہے۔ آدم کی اولاد آدمی، ہم لوگ آدمی ہیں، آدمی آدم سے ہے۔ آدمی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ غلطی مان لے، اور ابلیسی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ غلطی کو نہ مانے بلکہ ہٹ دھرمی کرے، میں نے صحیح کیا، ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، ویسا ہی کرنا ہے، یہ ابلیسی ہے۔ آدم علیہ السلام کو معلوم ہوا تو توبہ کر لیا، تو توبہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ راستہ کھلا رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا شیطان کے فتنوں سے بچے رہو۔ پھر اس کے بعد کہا کہ جنتی اور جہنمیوں کا مکالمہ پیش ہوا۔ جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمیوں کو دیکھ کر کے کہیں گے ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا، نیک کام کرو، اچھائی سے رہو، جنت دوں گا، ہم نے یہ وعدے کو پا لیا۔ اے جہنمیوں، تم پر بھی اللہ کا وعدہ صحیح ہوا؟ تو جہنمی بولیں گے کہ فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم، ہاں ہمارے اوپر بھی اللہ کا وعدہ حق ہو گیا۔ اللہ نے دنیا میں دھمکیاں دی تھی کہ میرے راستے سے ہٹو گے، قرآن و حدیث کے راستے سے ہٹو گے، جہنم میں جاؤ گے۔ تو یہ ہم نے قرآن حدیث کے راستے سے ہٹ کر کے دنیا میں زندگی گزاری، تو ہمارے اوپر بھی اللہ کا وعدہ حق ہو گیا، ہم جہنم میں آ گئے۔ افسوس کریں گے، بولیں گے قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، کاش سنتے سمجھتے عمل کرتے تو یہ جہنمیوں میں سے ہم نہ ہوتے۔ یہ مکالمہ اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر کیا، کیوں؟ عقل مند لوگ باز آ جائیں، اللہ کی اطاعت گزار بن جائے، فرما بردار بن جائے، اپنی آخرت سنوار لیں۔ اسی لیے تو اللہ نے یہ باتیں بتائی۔ یہ سب عقل مندیوں کے لیے بڑی بڑی کام کی باتیں ہیں۔ اس کے بعد کہا جو بندہ یا بندی دعا کرتے ہیں اللہ قبول کرتا ہے، کیونکہ اللہ ہی نے کہا دعا کرو قبول کروں گا۔ تو جب مانگیں گے، مانگنا ہی قبول ہونے کی نشانی ہے۔ اگر کوئی مانگتے ہیں اللہ سے، اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد اس بارے میں حضرت نوح، ان کی قوم کا واقعہ، قوم عاد کے قصے، قوم سمود کی نافرمانیاں، صالح علیہ السلام کی محنتیں، قوم لوط کا واقعہ، قوم شعیب کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد یہ کہا کہ ایک مومن یہ بولنا چاہیے کہ اللہ میرا جینا مرنا تیرے لیے ہے، جیتا ہوں میں تو جلاتا ہے، اگر تو مجھے موت دے دیا تو مر جاؤں گا۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ دنیا کیا کہتی ہے؟ بچوں کے لیے جیتے ہیں ہم لوگ، فلاں فلاں کے لیے جیتے ہیں ہم لوگ، یہ محبوب محبوبہ ہے جو عاشقی کا جو زمانہ ہے، اس میں تو فلاں عاشقہ کے لیے ہم جیتے ہیں، میری ساری زندگی وہی ہے۔ سب بیکار کی باتیں ہیں، باطل باتیں ہیں، یہ سب بیکار کی باتیں۔ جینا کس کے لیے ہے؟ جینا اللہ کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اے نبی کہیے ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی، میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم جو جیتے ہیں کیوں؟ اللہ کے لیے جیتے ہیں، اللہ جلاتا ہے، اللہ کے لیے، اللہ جو کام کرو بولا وہ کام کرتے ہوئے جینا، یہ ہم جیتے ہیں۔ موت آئے گی تو مر جائیں گے۔ دنیا کی کسی بھی چیز کے اندر زیادہ انہماک ہمارا نہیں، اللہ کی عبادت کے اوپر ہمارا ذہن ہو، یہ مومن کا عقیدہ ہے، ایسا اس کو زندگی گزارنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ کہا آخر میں کہ جنت کی بڑی خوبصورتی کیا ہے؟ ایک تو جنت میں اللہ کا دیدار ہوتا ہے، یہ بہت بڑی خوبصورتی ہے جنت کی، اللہ نظر آتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، آمین۔ اور ایک بڑی خوبصورتی جنت میں کیا ہے؟ بڑی خوبصورتی جنت میں یہ ہے کہ اہل جنت کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے ان کے دل سے ایک کڑاپا نکال دیا جاتا ہے، کینہ، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے دلوں سے کڑاپا، غل، حسد، کینہ نکال دیا جاتا ہے۔
جب جنت میں آئیں گے کسی کے اوپر کینہ، حسد، کڑاپا، جلسی نہیں رہتا. سب بھائی بہن رہے، سب آپس میں محبت کے ساتھ رہتے ہیں. یہ کینہ کڑاپا کسی بھائی سے اگر ہم رکھ لیں، اس کے سامنے ہنس بھی نہیں سکتے ہیں، صحیح سے بات بھی نہیں کر سکتے، ادھر پڑا کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ اب اندر کڑاپا ہے، سینہ کینے سے بھرا ہوا ہے، کینہ کپٹ ہے. صحیح طور پر ہمارے بھائی سے ہمیں ملنے نہیں دیتا یہ کینہ. لیکن جنت کی خوبصورتی یہ ہے کہ جنت میں جتنے لوگ جائیں گے یہ کینے سے پاک ہوں گے. اب بولیں دنیا میں اگر ہمارے دلوں سے یہ کینہ ہم نکال دیں تو زندگی ہماری جنت نما ہو جائے گی. زندگی کے اندر خوشیاں ملے گی، آسانیاں ملے گی، رب کی رحمتیں ملے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ما زال الناس بخیر ما لم يتحاسدوا. لوگ اس وقت تک بھلائی میں، اچھائی میں، خوشی میں رہیں گے جب تک کہ ایک دوسرے پر جلسی نہ کریں، حسد نہ کریں. جیسے ہی یہ حسد کرنے لگے یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں. یہ جنت کی بڑی خوبصورتی بتائی گئی اور بہت ساری باتیں اس بارے میں بتائی گئی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھ کر ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور ان کے بدلے میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اللہ ہمیں نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.